نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم مختصر سے تعارف کرتے ہیں یہودیوں کی۔ یہودیوں کے نام تو ہم سنتے آ رہے ہیں، اور ہم جب بھی نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں اور بڑے خطرناک قسم کے دشمن ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے آج کے مسلمان ان کو ان کی تاریخ کا نہیں پتہ، ان کے چالوں کا نہیں پتہ، ان کے مکر و فریب کا نہیں پتہ کہ کیسے مکر و فریب کرتے، کیسے ہماری دشمنی کرتے۔ بنی اسرائیل جو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہے ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں۔ قرآن میں دونوں کے بارے میں یہ آتا ہے، مختلف علماء نے تفسیر میں لکھے ہیں۔ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو اللہ نے ایک خاصیت دی ہے، ایک صفت دی ہے کہ ان میں قربانی ہے، یہ قربانی والے لوگ ہیں، معاف کرنے والے لوگ ہیں، رحم کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑے ذہین اور فقیر قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو ذہانت دی ہے، لیکن ان کی ذہانت جو ہے وہ ہمیشہ غلط جگہ پہ استعمال ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے ان میں بہت سارے نبی علیہ السلام بھیجے ہیں، قرآن میں بہت سارے واقعات ان کے ذکر ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان میں ایک پیغمبر آیا، جلیل القدر پیغمبر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا نہیں کیا، کتنے ظلم کیے، وہ سارے واقعات قرآن میں ذکر ہوئے، اور فرعون سے کیسے اس کو چھڑایا، پھر یہ کیا کیا ظلم کرتے رہے، اللہ ان پہ کون کون سی عذاب بھیجتے رہے، لیکن یہ راہ راست بھی نہیں آتے تھے۔ جب عذاب آتی تھی تو یہ لوگ بڑے نیک بن جاتے، جب عذاب ٹل جاتی تھی یہ پھر نافرمان بن جاتے تھے۔ پھر جب نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا تو باقاعدہ ان کی کتاب تورات میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ آخر میں ایک نبی آئے گا، نبی آخر الزمان، یہ حق ہوگا، اور ان کو پتہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود یہ نبی علیہ السلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اور ایسے دشمن کے نبی علیہ السلام کے پہلے دن سے، لیکن یہ دشمنی میں کل کے سامنے نہیں آتے تھے۔ مشرکین مکہ تو کل کے سامنے آ گئے، یہ پیچھے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ میثاق مدینہ میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، پھر بہت سارے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے رہے، پھر ان کو جلا وطن کیا گیا، غزوہ خیبر ہوا، لیکن ان کی دل میں وہ دشمنی، وہ نفرت تھی، اور یہ نفرت آج تک ہے، بلکہ دجال کے قتل ہونے تک یہ نفرت ہے۔ اور ان کی ہمیشہ سے ایک سوچ رہی ہے کہ ساری دنیا کی مذاہب، ساری دنیا کے ممالک یہ ہمارے قبضے میں ہوں۔ ابھی کئی سو سال سے ان کی تیاری ہے کہ ان کے قرآن کی مطالعہ کرتے ہیں، تفاسیر کا، حدیثوں کا۔ ان کو پتہ ہے کہ دجال آئے گا، امام مہدی آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، تو اس کے لیے ابھی تک مسلمانوں کی تو تیاری نہیں ہے، لیکن ان کی تیاری ضرور ہے۔ یہود، عیسائی اور مسلمان، یہ تین بڑے مذاہب ہیں۔ عیسائی مسلمانوں کے بڑے دشمن رہے ہیں 1400 عیسوی تک، لیکن جب قسطنطنیہ فتح ہوا، ترکی کا، جو آج کل اس کو ترکی کہتے ہیں، اور بڑے بڑے لڑائیاں ہوئی، تو اس کے بعد ان کی وہ شکست جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے ایک شکست ہوئی، اور ٹوٹ کے شکار ہونے کے بعد یہ پھر یہودیوں نے وہ اپنا گیم چلاتے رہے، پھر عیسائیوں کو انہوں نے کنٹرول کیا۔ آج کل عیسائی تو نام کے عیسائی ہے، وہ یہود کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں تھوڑے سے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی پوری دنیا کی ہر چیز پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور کیسے کیا؟ کیونکہ ان کا سسٹم یہ ہے کہ انہوں نے سینکڑوں سال سے ایک پلاننگ بنائی ہے پوری دنیا کے لیے، کیسے مسلمانوں کو گمراہ کرے، اپنے دین سے ان کو روگردان کرے۔ ان کے لیے ان کے باقاعدہ تنظیمیں بنی ہیں، وہ ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ ان کی 10 بڑی تنظیمیں ہیں، عالمی یہودی تنظیمیں، وہ 10 شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ اس میں نمبر 1 فکری، کیسے لوگوں کی آئیڈیالوجی کو چینج کرے،
سیاسی، انتظامی، 4 نمبر معاشرتی، 5 نمبر علمی، 6 نمبر سائنسی، 7 نمبر ثقافتی، 8 نمبر مذہبی، 9 نمبر تدبیری اسٹریٹجک، 10 نمبر ترسیلی لاجسٹک۔ ان 10 شعبوں میں ان کے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ مال، جان، وقت، یہ تینوں چیزیں لگا رہے ہیں کیونکہ ان کی جس طرح ہم تبلیغ کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک مقصد سمجھتے ہیں، لیکن کرتے ہم نہیں ہیں، اسی طرح یہ لوگ مسلمانوں کو ختم کرنا، ان کو گمراہ کرنا، اب دنیا میں اپنے کو روب جمانا، ایک حکومت قائم کرنا، یہ ایک ثواب کا کام اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ باقاعدہ ان کی تنظیمیں ہیں، فری میسن کے نام سے ان کی بڑی تنظیم ہے۔ اس کی پوری فری میسن کیا ہے، وہ کیسے لوگوں کو پکڑتے ہیں، کیسے وہ آگے جاتے ہیں، ان کے کتنے شعبے ہیں، اس پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن یہ 10 شعبوں میں یہ کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کی ایک صحافی ہے، مصنفہ ہے، اس نے کتابیں لکھی، لی اوبرائن نام ہے جس کا۔ اس نے صرف امریکہ میں جو یہودی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس پہ اس نے ریسرچ کیا تھا، تحقیق کیا تھا، ایک کتاب لکھی تھی، بڑی کتاب بن گئی تھی اس کی، صرف اس تحقیق پہ۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے یہود پہ تحقیق کیا، ان کے حقائق لکھے۔ یہود میں بھی ایسے لوگ تھے، عیسائیوں میں، ان لوگوں کے کتابوں کو بھی غائب کیا گیا، ان لوگوں کو بھی مار دیا گیا۔ ابھی ہم سینکڑوں سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس مسلمانوں کو کنٹرول کر رہے۔ گریٹر اسرائیل اس کا ایک پلان تھا، اسی کے مطابق وہ کام کر رہے۔ شام، پہلے فلسطین تھا، اب شام، مصر، عراق، لیبیا، ان ممالک کو دیکھ کے وہاں کیا حال بنا ہے۔ پھر اب دیکھ کے پاکستان کی طرف ہم آتے ہیں تو پاکستان کی ہم دیکھ کے روز بروز عیاشی بڑھتی جا رہی ہے، فحاشی، گمراہی، لوگوں کی ذہنیت چینج ہو رہی ہے۔ سیاستدانوں میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو یہود کے اشاروں پہ چلتے ہیں، پھر ہمارے اداروں میں بھی ایسے لوگ ہیں، پھر عورت مارچ اور یہ جدت پسند تحریک ہے، یہ سارے ان کے کرتوت ہیں، یہ ان کے لوگ مطلب لوگوں کو قبضہ کر رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان اس طرح بنے کہ کسی مسلمان کو کہے بھئی یہ تو یہود کا طرز ہے، نہیں بھئی یہود تو ہمارے دشمن ہیں، یہود کے خلاف ہے ہم، لیکن کام ہم یہودی والے کرتے ہیں، طریقے ہمارے یہودی والے ہیں۔ اس سے ان لوگوں نے ذہنیت چینج کی ہے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں جس کی داڑھی ہو نا مسلمان ہو، مسلمانوں کو ہم مسلمانوں نے 2 طبقوں میں تقسیم کیا، بھئی یہ شدت پسند ہے اور یہ روشن خیال ہے۔ ہم اس کو مسلمان، اچھا مسلمان سمجھتے ہیں جو اپنی دین پر عمل کرے لیکن کسی عیاشی، فحاشی اور یعنی کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اس کے خلاف بات نہ کرے، اس سے منع نہ کرے، یہ بڑی اچھا مسلمان ہے۔ جو اس سے منع کرنے کی کوشش کرے یا حق اور سچ کی بات کرے، اور بھئی یہ تو شدت پسند ہے۔ اب یہود کی دنیا میں براہ راست 10 تنظیمیں، بڑی تنظیمیں ہیں، جس میں انٹرنیشنل جیو کانگریس سب سے بڑی تنظیم ہے۔ یہ وہ تنظیم ہے جب مشرف صدر تھا اس نے اس سے خطاب بھی کیا تھا۔ انٹرنیشنل زائونسٹ لیگ ہے، بیریہا تحریک ہے، بنائے موشے، گودت اسرائیل، کینسیت اسرائیل، لوہامی ہیروت اسرائیل، جیوش کلونیکل ٹرسٹ، جیوش لیچن، جیوش نیشنل فنڈ، یہ مطلب بڑی تنظیمیں ہیں 10۔ اس کے علاوہ سینکڑوں تنظیمیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ پھر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو یہود کے براہ راست نہیں ہے لیکن بالواسطہ وہ یہود کے کنٹرول میں ہیں، یہود کے اشاروں پہ چلتے ہیں اور یہود کا اس پہ قبضہ ہے۔ جیسے اس میں اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، انٹرنیشنل منی مارکیٹ، انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج، IMF، عالمی بینک، انٹرنیشنل ریڈ کراس، ایکسنیم، ایمنسٹی انٹرنیشنل، یا جس طرح بڑی NGOز ہے، سیو دی چلڈرن وغیرہ وغیرہ، یہ ساری یہود کی تنظیمیں ہیں۔ پھر کچھ تنظیمیں لوگوں نے بنائی ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمان کے جامعہ میں کام کر رہی ہے۔ اس میں قادیانی ہیں۔ پاکستان میں تو چلو قادیانیوں کے لیے مشکلات ہیں، لوگ مانتے ہیں قادیانی ہیں، قادیانیوں کے خلاف ہم بولتے ہیں، لیکن ہم قادیانیوں کو پہچان نہیں سکتے کیونکہ قادیانی اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں رہا۔
قادیانی ہمارے معاشرے میں ٹھیک ٹھاک کام کر رہے، ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح بہائیت نام کی ایک تحریک ہے، دروزیت کے نام سے ہے، اسماعیلی ہے، پھر نصیری ہے۔ اس طرح بدعت پسند تحریک کے ادارے، حلقے کو خفیہ لاجز کلب وغیرہ، یہ سارے ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عورت بہت سارے اسکالرز ہیں پاکستان میں، جدت پسند اسکالر، ڈاکٹر، پروفیسر، ریسرچر، نام نہاد علماء، مطلب علامہ، محققین، یہ سارے ایسے ہیں جو مسلمانوں کا لبادہ اڑ کے کام کر رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو پہچاننا ہے۔ اگر ہم نہ پہچانیں تو یہ ہے کہ ہم یہود کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ بھئی ہم علماء کے پاس بیٹھے، تبلیغ والوں کے پاس بیٹھے۔ اگر ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے تو بہت جلد فتنے آنے والے ہیں، اور یہ فتنے فساد کا ہی دور ہے۔ پھر آگے دجال کا فتنہ ہے۔ آج کل ہمارے سارے طور طریقے، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، شکل، سارے کچھ جو ہے وہ یہودیوں کے طریقے پہ ہے۔ تو وہی ہم نے ان کے متعلق اسٹڈی کرنی ہے۔ علماء نے ان پہ کتابیں لکھی ہے کہ ان کے پلانز کیا ہے، ان کی تنظیمیں کیسے کام کرتے ہیں، کیسے ہماری جڑیں کاٹتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ بہت ریسرچ ہوا ہے۔ علماء نے کتابیں لکھی ہے، اور قرآن اور حدیث سب سے بہترین ریسرچ ہے، تو ہم مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس پہ آگے بھی تفصیلی ویڈیوز بناؤں گا، ایک ایک چیز پہ، کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں، کون سے لوگ ایسے تھے جو ہمیں تو اچھے مسلمان نظر آتے تھے لیکن وہ کام یہود کے لیے کرتے تھے، ہمارے کون سے سیاسی لوگ، کون سے ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ ہیں، کون سی تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، ان پہ انشاءاللہ میں تفصیلی ویڈیوز بناؤں گا۔ یہ ہے کہ بھائی ویڈیو خود بھی دیکھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔